محترم کی شخصیت کو سننے کے لیے آپ بے چین بیتاب ہیں، اس کا مجھے پورا احساس ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں محبوب محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی ناموں پر سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے طویل خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں اور جمعیت علماء کی رہبری میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں اس پر ہم سب کے لیے ہم سب کے سامنے روشنی ڈالیں۔ نہیں یار چھوڑ دو، بہت بول لیے۔ اس وقت جو ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب جو جمعیت علماء کرناٹک کے صدر محترم ہیں، وہ ریلیف کی وہ رقم حضرت والا کے ہاتھ پیش کریں گے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے ذیلی یونٹیں ہیں انہوں نے بھی اس ریلیف کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان اضلاع سے صدور و سیکرٹری حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا سید مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہماری جمعیت علماء کرناٹک کے سرپرست حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں، وہ امانت جو امت نے ہم تک پہنچائی وہ حضرت والا کو سونپ دیں تاکہ صحیح کام ہو سکے۔ یہ جو رقم ہے وہ 75 لاکھ روپے کی رقم ہے جو ہمارے نزدیک انتہائی حقیقی سی رقم ہے۔ ہمیں یہ رقم دیتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہزاروں کروڑوں کا کام ہے، لیکن ہم صرف یہ رقم پیش کر کے اپنے جذبات اپنے احساسات کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اس سے کیا کام ہوگا ہم بہتر جانتے ہیں۔ آج شہر میں اگر کوئی سیٹ لینا چاہے 1 کروڑ سے زائد کی سیٹ ملتی ہے، لیکن پورے صوبے کے مسلمان اگر 75 لاکھ روپے پیش کریں یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ ویسے چنندہ افراد نے الگ الگ ذرائع سے منتشر طریقے سے انہوں نے ریلیف کا کام کیا ہے، اگر مجتمع ہو کر یہ کام ہوتا تو اور بڑی رقم جو ہے ہم اس موقع پر پیش کر سکتے تھے۔ ہم مشہور ہیں حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم کے کہ انہوں نے ہماری اس حقیر رقم کو قبول فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اس مجلس میں تقوی والے اللہ کے مقرب بندوں کی موجودگی میں آپ حضرات سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے اس گھر میں آپ لوگوں سے کے بیچ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موجود مجمع میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ یہ میرے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے کہ ملت کے اس طبقے سے بات کرنے کا موقع ملا جو ملت کی کریم ہے، اس طبقے سے بات کرنے کا موقع ملا جو میری ملت کی آبرو ہے، ان لوگوں سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جن کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے۔
ان کے بیچ میں موجود ہوں جن کے ہاتھ میں ہماری عزت بھی ہے اور ہماری ذلت بھی ہے۔ آپ تیار ہوں تو قوم کی تقدیر بدل جائے، آپ سو جائیں تو سب سوتے رہ جائیں۔ تلاش ہے، جستجو ہے، فکر ہے، حالات کہاں پہ پہنچ رہے ہیں، ملک کس راستے پر جا رہا ہے، لوگ کس طرح کے اضطراب میں مبتلا ہیں، اور ہمارا جوان سو رہا ہے۔ تین چیزیں ہیں جو فرد کے لیے، فیملی کے لیے، قبیلے کے لیے، قوم کے لیے اور ملک کے لیے، کسی مذہب کے ہوں، کسی عقیدے کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، اگر ان تین چیزوں کو نظر انداز کر دیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ فرد، نہ فیملی، خاندان، نہ قبیلہ، برادری، اور نہ ہی قوم اور نہ ہی ملک۔ وہ کیا ہے تین چیز؟ نمبر ایک، وقت، ہمارا وقت، جو لمحہ ہماری زندگی سے گزر گیا، جو لمحہ ہماری زندگی سے نکل گیا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ہم نے اس کو ویسٹ کر دیا یا انویسٹ کر دیا، یا خرچ کر دیا یا جمع کر لیا۔ مثلا سبحان اللہ کہہ دیا تو ویسٹ ہوا یا انویسٹ ہوا؟ ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سالن کھانا چھوڑ دیے تھے، سالن سمجھتے ہیں، ترکاری کھانا چھوڑ دیے تھے۔ وہ ویسا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کون سا اینچ لگا کر کے بولنے کی کوشش کروں تو مشکل ہو جائے گی، تجھے غیر سے کیا تو اپنی نیچ بول۔ تو اگر ہم نے انہوں نے بزرگ کا قصہ سنا میں نے کہ انہوں نے ترکاری کھانا چھوڑ دیا، تو کسی نے کہا حضرت اللہ کی نعمت ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں عطا کی ہے، تم سوکھی روٹی کھا رہے ہو۔ کہا میں نے حساب لگایا تھا، میں نے حساب لگایا تھا تو جتنا وقت سالن کے ساتھ کھانے میں، روٹی کھانے میں گزرتا ہے، اتنا وقت میرا سبحان اللہ کہنا چھوٹ جاتا ہے، اس سے کم وقت میں خالی روٹی کھا لیتا ہوں۔ ایک عالم کو میں نے دیکھا ہے، وہ اس وقت موجود ہیں، الحمدللہ حیات ہیں، 20 سال تک انہوں نے صرف سوکھی روٹی کھائی ہے۔ ان کی بیوی سوکھی روٹی تشتری میں رکھ دیتی تھی، وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے، کچھ کھاتے رہتے تھے، مطالعہ کرتے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا انہوں نے کتنا کھایا کتنا نہیں کھایا۔ ابھی بھی موجود ہیں وہ عالم، مولانا فرید الدین مسعود صاحب۔ تو اپنے وقت کو آپ ویسٹ کریں گے یا انویسٹ کریں گے؟ جو وقت ہم نے کسی کام کے بغیر گزار دیا، مثلا جو وقت آپ نے سونے میں گزارا، اس کو ویسٹ مانا جائے گا یا انویسٹ مانا جائے گا؟ ہاں ویسٹ نا؟ نہیں، وہ انویسٹ ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے اس کے انویسٹمنٹ کی؟ اس کے صحیح استعمال کی شرط یہ ہے کہ آپ اس نیت کے ساتھ سوئیں گے کہ مجھے اتنی دیر سونا ہے جو ضروری ہے صحت کے لیے، اور اتنی دیر کے بعد اٹھ جانا ہے اور کام میں لگ جانا ہے، تو یہ سونا آپ کا انویسٹمنٹ ہے۔ یہ صرف ویوپاریوں کا شہر ہے، تو انویسٹمنٹ تو سمجھ رہے ہوں گے نا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ وہی وقت اگر آپ نے بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی مشن کے، بغیر کسی سوچ کے
آپ نے 11-12 بجے رات تک ہوٹل میں بیٹھے رہے. پتہ نہیں یہاں کے لوگ تو ہوٹل میں نہیں بیٹھتے ہوں گے. بیٹھتے ہیں کھڑتے ہیں کھڑتے بیٹھتے ہیں کھڑتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں. تو جو وقت آپ نے دوستوں کے ساتھ مجلس کی میں اس طرح گزار دیا جہاں نہ تو خدا کا ذکر ہے, نہ انسانیت کا ذکر ہے, اور نہ ہی دین کی کوئی بات ہے, نہ ہی اپنی دنیا کی کوئی بات ہے. اگر خوش قسمتی سے اس مجلس میں دنیا کے کچھ منصوبے بن رہے ہوتے تب بھی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا, ہمیں یہ اطمینان ہو جاتا کہ ہاں ہماری قوم کے لوگ اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے اس مجلس میں, اس بیٹھنے میں, اس ٹہلنے میں, اور نہ ہی آخرت بنانے کی فکر ہوتی ہے. کیا ہو گیا؟ ٹوٹل ڈس انویسٹمنٹ ہو گیا. بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب جملہ اگر کہا جائے کہ بربادی ہو گئی. اب اس لمحے کو جو گزر گیا, یہ لمحہ آپ دنیا کی بادشاہتیں خرید بیچ کے ذریعے سے خرچ کر کے خریدنا چاہیں, اسے ایک لمحے کو, اس لحظے کو, لحظہ تو یہاں گھنٹے کو بولتے ہیں, ہمارے ہاں منٹ کو بولتے ہیں, گھنٹے کو کیا بولتے ہیں؟ گھنٹے کو بولتے ہیں. سیکنڈ, لحظہ, اگر لحظہ سیکنڈ کو بولا جاتا ہے تو صحیح ہے, ادھر ادھر دونوں جگہ لحظہ ہی بولتے ہیں. جو ایک لحظہ آپ کا گزر گیا, ایک لمحہ جو گزر گیا, آپ اس کو خرید نہیں سکتے بادشاہتیں خرچ کر. واپس لے آئیے, لے آئیے واپس. اب آپ جا رہے ہیں, مجھے کوئی کہہ رہا تھا جوان لیڈر تو ہم ہے ہی نہیں, ہم تو ورکر ہیں, قائد نہیں ہیں, ورکر ہیں. جو لوگ قائد بننے کا خواب دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں, وہ دیکھنے والے بیوقوف اور دکھانے والے دشمن. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, کسی جگہ زندہ باد بہت نعرے لگ رہے تھے. فرمایا جسے زندہ باد سننے کا شوق ہو وہ پہلے مرد آباد سننے کے لیے تیار ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارے جو ہمارا لمحہ گزر رہا ہے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا. آپ جوانی کی بات کر رہے ہو, ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا, اور پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے. اچھا, سب کو معلوم ہے کہ موت کا پتہ نہیں ہے سب کو معلوم ہے. یہاں سے گھر پہنچو گے گارنٹی ہے نہیں ہے نا؟ گارنٹی, بالکل گارنٹی نہیں ہے. لیکن بیٹھے کتنے اطمینان سے, زندگی کتنے اطمینان سے گزر رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ معلوم تو ہے لیکن یقین نہیں. بڑی باریک سی بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا, دیکھتے بھی ہیں روزانہ, سڑک پہ بھی دیکھتے ہیں, اسپتال میں بھی دیکھتے ہیں, گھروں میں بھی دیکھتے ہیں, قبرستان میں دیکھتے ہیں, جنازے میں دیکھتے ہیں, لیکن حال کیا ہے ہمارا؟ وہ جو ہمارا بھائی تھا, ہمارا باپ تھا, ہماری ماں تھی, ہمارے عزیز تھے, ہماری اولاد تھی, ہمارے رشتے دار تھے, وہ میت ہو گئے. لاش گھر میں رکھی ہے, یہ نہیں کہتے کہ اب بچی لیٹے ہوئے آرام فرما رہے, کوئی میت رکھی ہے, یہاں شور نہ مچاؤ. ذرا سی دیر پہ ساری کہانی بدل جاتی ہے نہیں بدل جاتی. اور یقین نہیں ہے, یقین کی کمی ہے. اگر یقین ہو اور یہ معلوم ہو کہ گھر نہیں پہنچیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی جگہ مسجد میں ایک پوسٹر لگا ہوا تھا, لکھا تھا کہ نماز ایسی پڑھ کے یہ تیری آخری نماز ہے. اب ذرا سوچئے کہ ہم لوگوں کی یہ عشاء کی نماز آخری نماز ہو. اچھا, ہو سکتی ہے آخری نماز, ہو سکتی ہے نہیں. اسی مسجد میں ہم لوگوں کی ایسی قبر بن سکتی ہے کہ نکالنے کے لیے بھی بڑی مشینیں لانی پڑے گی. ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. میں گیا تھا بھوج میں, بدھ کے دن یہ حادثہ ہوا, منگل کے دن یہ حادثہ ہوا, اور میں نے جمعے کی نماز بھوج کی جامع مسجد میں پڑھی. نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میرا تعارف ہمارے جمعیت کے ساتھیوں نے, مقامی ساتھیوں نے, ڈاکٹر مالی صاحب نے ایک حاجی صاحب سے کرایا. یہ حاجی صاحب
ان سے ملاقات کے لیے ملاقات ہوئی، ان کو کچھ تسلی دے دیجیے. تو مجھے کچھ نہیں معلوم کیا تسلی کس بات کے لیے دینی ہے. بتایا کہ 5 منزل کا مکان ہے ان کا، نیچے 4000 اسکوائر فٹ ایریا کا پورا ایک شو روم تھا. ہونڈا وہ جو موٹر سائیکل ہوتی ہے اس کا شو روم تھا ان کا وہ، اور اس کے اوپر ان کا مکان تھا جس میں وہ رہتے تھے، اور اوپر کے حصے میں انہوں نے اپنے وہ بنا رکھے تھے جو گوڈاؤن وغیرہ بنا رکھا تھا. پوری بلڈنگ زمین کے اندر چلی گئی. وہ جو سب سے اوپر والی منزل تھی وہ زمین کے برابر آ گئی، اور پوتا پوتیاں فیملی کے سارے لوگ، ان کی اہلیہ سارے لوگ اس کے اندر چلے گئے. ابھی تک لاش نہیں نکل پائیں گے، لاشیں نہیں نکل پائیں گے، اکیلے بچے. جو آدمی کروڑوں کا مالک تھا آج زکات کا مستحق ہو گیا. یہ کہہ کر کے انہوں نے مجھے تعارف کرایا. حاجی صاحب جو دیکھا ہے تسلی دے، تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے تسلی دینے. کیا الفاظ ہو سکتے تھے اس آدمی کی جس کا سارا کچھ چلا ایک لمحے میں. میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے 3 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے. کامیابی کے لیے 3 چیزیں ہیں: آپ کا وقت، آپ کی صحت. بیمار آدمی تو اپنے بھی کام کر نہیں رہتا، دوسرے کی کیا کام آئے گا. جو آدمی جلدی نہیں سوئے گا اور جلدی نہیں اٹھے گا وہ صحت مند نہیں رہ سکتا. چلے جائیے پوری دنیا میں جن لوگوں کی صحت کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کو سورج نکلنے سے پہلے زبردستی اٹھایا جاتا ہے. کسی دنیا کے کسی ملک کے فوجیوں کو دیکھ لیجیے، سورج نکلنے کے بعد سو نہیں سکتے. کیوں نہیں سو سکتے؟ معلوم ہے کیوں نہیں سو سکتے؟ اگر وہ سوئیں گے تو وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. نہ اندر کے دشمن کا نہ باہر کے دشمن جو دیر تک سوئیں گے. وہ تو بیچارے ابھی یہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ ہے جو سرکار سے مخاطب، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، مسلمان یہاں پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا. ٹھیک بات ہے، اس کے لیے سب لڑائیاں لڑی جاتی رہی. دوسرا پارٹ ہے ہم سے متعلق، ہماری صحت کا کیا حال ہے. اچھا جی، میں ایک سوال کرتا ہوں، غیر کا محلہ آپ کے محلے کے برابر میں ہے، اس کے محلے سے موٹر سائیکل لے کر گزر جاؤ، اسے غیر نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. یہ بھی میں تصحیح کروں گا اپنے جملے کی. ان کے محلے سے گزرے گا، اپنے پڑوس کے محلے سے، پھر اپنے محلے میں داخل ہوں گے تو یہ بتانے کی کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ یہ آپ کا محلہ ہے. خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہمارا محلہ شروع ہو گیا. کاہے سے پتہ چلے گا؟ کاہے سے پتہ چلے گا؟ مسجد دیکھنے سے پتہ چلے گا، گھر کے دروازوں پر نام لکھے ہونے سے پتہ چلے گا، دیواروں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں گی. کاہے سے پتہ چلے گا؟ گندگی سے، غلاظت سے. نہیں بہت صاف ستھرے. شاید بنگلور کے لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم سارے ہندوستان میں سب کو معلوم ہے بنگلور کے لوگ اچھے لوگ ہیں. ہاں صحیح بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں سے تو اچھے لوگ ہیں. آپ لوگ ہمارے یہاں سے اچھے لوگ ہیں، تب یہ حال ہے. کہ ہمارے جیسے ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ ہنسنے کی بات نہیں، افسوس کرنے کی بات ہے. بھائی جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے دوسرا کیسے بدل دے گا ہم کو؟ کوئی سرکار آ کر کے ہم کو بدل دے گی؟ سرکار سے امید کرتے ہو کہ وہ بدل دے گی؟ جب ہم خود اپنے بدلنے کی فکر نہیں کرتے، اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں ہے، اپنے صحت کی خود نبی علیہ السلام نے صحت والفراغ 2 چیزوں کو تو بتایا. ٹائم مینجمنٹ. اگر ہم نے ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھا، کچھ وقت کریے اپنی مرضی سے زندگی گزاریے لیکن اپنا ٹائم مینج کر لیجیے.
اپنی صحت کا دھیان کر لیجئے. پروردگار عالم آپ کی زندگی کو بدلے گا, آپ کے ہاتھ سے دوسروں کی زندگیوں کو بدلے گا. ابھی تو ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے خرچ کریں. مشکل ہے, سمجھ نہیں آتی ہم کہاں خرچ کریں اپنے وقت. مجھ سے کسی شہر میں گیا تو سب وکیل لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے, ہم آپ کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, آپ نے فلانے کو یوں جواب دے دیا, فلانے کو یوں کہہ دیا, اور ہم آپ سے بہت متاثر ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, سب باتیں بناتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کو یہ بتائیے کہ ہم کیسے آپ کے ساتھ جڑ جائیں. اور سبحان اللہ, ہمیں بتانا پڑے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کیسے جڑو گے. ارے جب آپ اپنے اللہ کے ساتھ نہیں جڑے, اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑے, میرے ساتھ کیا جڑو گے؟ اور جڑو گے تو میری ٹانگ الٹ دو گے, میرا سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوگا. ہاں, ساری قوم تو یہی حال ہے. کوئی کہہ رہا تھا مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں. اب بالکل صحیح بات ہے, مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں, مسلمان آگے آگے چلتے ہیں, مسلمانوں کے قائد ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہاں, سچ بات بول ہی نہیں سکتے. ابھی بولو نا جوتے کھانے والے, جوتے لگا کچھ نہیں ملے گا سچ بولنے کی. یہ سزا ہے اگر کوئی سچ بول دے. اور کھایا ہمارے بزرگوں نے, ہماری قوم سے جوتا ہمارے بزرگوں نے کھایا ہے. اپنی پگڑی کو مسلمانوں کے پیروں تلے رندوایا ہے. ہم تو ان کے نام پہ زندگی گزار رہے ہیں, ورنہ ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے کپڑے وپڑے پھاڑ کے ہم مسجد سے نکال دو گے. اگر سچ بولتے ہیں حضرت, سچ سننے کی جرات نہیں ہے, نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ سننے کی. 3 چیزیں عرض کری ہیں میں. اگر مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا ہمارے دوست لمبی بات کریں, لمبی کیا بات کریں گے, ہمارے پاس بات کرنے کی ہے کیا, ماتم کریں گے, ماتم کروانا چاہتے ہیں, بزرگوں کی تاریخ سنائیں گے. ہم تیار ہیں بزرگوں کی تاریخ سنانے کو, لیکن جب بزرگوں کے راستے کو خود ہی نہیں عمل کرتے تو دوسرے کو تاریخ سنا کر کے کیا فائدہ ہو. بتایا کہ رات میں آیا کرتے تھے, سبق پڑھاتے تھے, پھر نکل جاتے تھے. وہ بزرگ تو جیسے تھے ویسے تھے, وہ طالب علم بھی کیسے تھے ذرا سوچیے. کہ رات میں 12 بجے 1 بجے 1:30 بجے گھنٹہ بجتا تھا, آنکھیں ملتے ہوئے اور وضو کے بھیگے کپڑوں کے ساتھ, آنکھیں بھی ٹھیک سے کھلی بھی نہیں, اور کتابیں لے کر دوڑے چلے جا رہے ہیں دارالحدیث کی طرف. ایسا طالب علم بھی تو بن کے دکھائے, ورنہ پڑھانے والا تو بیچارہ آج کے زمانے میں گھنٹہ کیا, آپ کو بالٹی انڈیل دو تو وہ الٹا تمہارا 2 تھپڑ مارے گا, وہ کہے گا کہ ہاں آگے بڑھے, رات میں پڑھانے والے بڑھے گا کوئی. ارے ہے کوئی ایسی صلاحیت رکھنے والے لوگ جو پڑھنے کے لیے رات میں 1:30 بجے تیار ہو؟ نہیں ہے نا. تو زیادہ کڑوی باتیں کر لی میں نے, تو کچھ اور بھی باتیں کہہ دوں, اچھی بات کر دیتا ہوں. چلو یہ بات تو بس ہو گئی. بھائی ہمارے بیچ میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب, حضرت مولانا رحمت اللہ میر صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. کشمیر میں جمیعت علماء نہیں ہے, کشمیر میں جمیعت علماء باضابطہ طور پر نہیں ہے, اور یہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک کے امین ہیں. میں اور بھی زیادہ نہیں کہوں گا, نہیں یہ ہوگا تو نے میری تعریف کری, میں نے تیری تعریف کر دی. انہوں نے مولانا وہ پتہ نہیں تم کو پرانا قصہ نکال کر کے سنا دیا آپ لوگوں کو. مجھے تو یاد بھی نہیں ٹھیک سے کیا بات ہوئی تھی کیا نہیں ہوا تھا. بات یہ ہے اگر کام اخلاص سے ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دیں گے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے سنا, انہوں نے سنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور کے محراب بنانے کا حکم دیں گے, ممبر محراب بنانے کا حکم دیں گے. میں مفہوم سنا رہا ہوں, الفاظ نہیں. اور تیار ہو جائے گا تو فرشتوں سے کہیں گے انبیاء کرام کو اس پہ جلوہ افروز کرایا جائے, بٹھایا جائے. جب وہ سب بیٹھ چکے ہوں گے تو فرشتے عرض کریں گے اللہ
یہ تو سب انبیاء تشریف فرما ہو گئے، اب جو باقی ہے ان پہ کس کو بٹھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جس نے میری مخلوق کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کا جو اجر ہے، اب مخلوق کون ہے؟ مخلوق کیا صرف مسلمان ہے؟ مخلوق کیا صرف انسان ہے؟ مخلوق وہ تو کتے کا قصہ سنا دیا نا، وہ تو پہلے سے سنا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے وہ کتے والا قصہ ہے۔ کوئی ایک آدمی ہم میں ایسا نہیں ہوگا جس کو پہلے سے کتے والا قصہ نہیں معلوم ہے۔ اور راستے میں موقع ملے گا تو کتے کو لات ضرور مار کے جائیں گے۔